آگے آیت نمبر 30 ختم ہو کر 31 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وعلم و اور علم سکھائے، تعلیم دی، سکھائے۔ وعلم اور اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو الاسماء، اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں نام کو، اسم نام کو کہتے ہیں، تو الاسماء جمع ہے سارے نام، کلہا سب کے سب، کلہا سب کے سب۔ وعلم آدم الاسماء کلہا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، سب ناموں کی تعلیم دی۔ ثم پھر عرض سامنے پیش کیا، ثم عرض پھر اللہ تعالیٰ نے سامنے پیش کیا، ہم ان ناموں کو، علی الملائکہ، علی پر، الملائکہ فرشتے، ثم عرضہم پھر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ان ناموں کو، علی الملائکہ فرشتوں کے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فقال بس فرمایا، انبئونی، انبئو بتاؤ، نی مجھے، انبئونی بتاؤ مجھے، باسماء نام، ہؤلاء یہ سب، انبئونی مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء یہ سارے نام، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پھر دیکھتے ہیں جی، وعلم اور پیش اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا سب چیزوں کے نام، ثم عرضہم علی الملائکہ پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فقال فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی یہ قرآن کریم کا مستقل موضوع ہے جو انشاءاللہ آئے گا۔ اب آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، ان کا وجود مکمل ہو گیا، ان کے اندر روح پڑ گئی اور وہ اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا شروع ہو گئے، بالکل مکمل ایک انسان کی طرح۔
اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا. اب تعلیم اس طرح ہوئی کہ فرشتے بھی موجود تھے اور حضرت آدم علیہ السلام بھی. اب وہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگے زندگی میں پیش آنے والی چیزیں اور کام وہ سب کچھ سکھائے. بھئی یہ چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. آپ کو یہ چیزیں پیش آئیں گی زندگی میں. انسانی پہلا انسان ہے نا. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ اسے کیا کہتے ہیں. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے یہ جگہ کیا کہلاتی ہے. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ اوپر جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ جو چیز پیتے ہیں پیاس بجھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ جو چیز کھاتے ہیں اور جس سے بھوک مٹتی ہے اسے کیا کہتے ہیں. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ لباس جب وجود کو چھپانے کے لیے اوپر جو کچھ پہنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں. اب پہلے انسان کو نہیں پتا کہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد جب تھکاوٹ سا محسوس کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. اب اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ ہے اسے کیا کہتے ہیں. تو پہلے انسان کو کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ دنیا میں اس سے پہلے زبان ہے ہی نہیں ہے. زبان اگر ہے تو فرشتوں کی ہے، وہ اپنی زبان ہے، یا کہیں جنات کی ہوگی اپنی زبان ہوگی. اب یہ پہلا انسان پیدا ہوا ہے اور اس پہلے انسان کو ایک ایک چیز سکھانی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان سے متعلق ہیں. زیادہ تر چیزیں فرشتوں سے متعلق نہیں ہیں. اب وہ سب کچھ سکھا دیا. آدم علیہ السلام کو فرشتے بھی ہیں، لیکن فرشتوں نے دھیان ہی نہیں دیا. دھیان اس لیے نہیں دیا کہ بھئی یہ چیزیں ہم سے متعلق ہے ہی نہیں، اور دھیان بھی نہیں دیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز متعلق نہ ہو تو وہ سمجھ بھی نہیں آتی. اب میں آپ کے سامنے جو عربی کی گرامر ہے اس کے اصول بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا بولا جا رہا ہے. وہ اصطلاحات ہی سمجھ نہیں آئیں گی. اب ایک درس نظامی ہے دینی تعلیم، تو اس کی کتابیں ہیں بہت ساری، 20 کتابیں ہیں. اب میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں تو آپ کی اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، ہماری مطلب کی چیز ہی نہیں ہے. تو فرشتے موجود تھے اس محفل میں، سنا بھی، لیکن وہ ان چیزوں تک پہنچ نہیں سکے. انہیں نہ تو پیاس لگتی ہے، نہ انہوں نے پانی پینا ہوتا ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے. انہیں اس سے کیا غرض ہے کہ کیلا جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور آم کیا چیز ہے، اور گندم کیا چیز ہے. تو ان کی چیز متعلقہ نہیں تھی. اسی لیے جو دلچسپی ہونی چاہیے تھی وہ ان کی نہیں تھی. لیکن آدم علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ میں نے تو یہ سب کچھ جاننا ہے، سیکھنا ہے. پھر فطری طور پر انسان کے اندر تجسس ہے، فرشتوں میں نہیں ہے. انسان میں تجسس ہے. یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے. چلتے چلتے آدمی پھول توڑتا ہے، یار سونگ کے دیکھتا ہوں اس کی خوشبو کیسی ہے. اچھا وہ ایک نئی دکان کھلی ہے، چلو یار وہاں جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے. وہی ساری چیزیں، لیکن تجسس ہے انسان کے اندر. یہ تجسس اس کو آگے بڑھاتا ہے. فرشتوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. محدود سی زندگی ہے ان کی. سونا انہوں نے نہیں ہے، کھانا انہوں نے نہیں ہے، پینا انہوں نے نہیں ہے، شادیاں ان کی نہیں ہیں، بیاہ ان کے نہیں ہیں، بچے ان کے نہیں ہیں، نسلیں ان کی نہیں ہیں، بیماریاں ان کے لیے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو چیزیں تھیں فرشتے ان کو اس توجہ سے سن بھی نہیں پائے، دلچسپی بھی نہیں ان کی ہو پائی، اور سمجھ بھی نہیں پائے. اچھا وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام سکھائے. پھر کچھ ٹائم کے بعد ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں کو بلایا. اچھا بھائی وہ جو میں نے سکھایا تھا، انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء هؤلاء، ان سب چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. اب سچے ہونے کا مطلب کیا؟ فرشتے سچے ہی ہیں، فرشتے جھوٹے تو ہے ہی نہیں ہیں.
لیکن یہاں سچے ہونے کا مطلب یہ، تم تو کہتے تھے کہ یہ تو بیکار سی کوئی چیز لگتی ہے انسان جو فساد کرنے والا ہو سکتا ہے. ہاں تو اب تم کہتے تھے ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، انسان تو بیکار سا محسوس ہوتا ہے ایسے جیسے قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا. اچھا بھائی تم اگر اتنا تسبیح کرنے والے ہو، یہ کرنے والے ہو، تو لو بھائی اب یہاں پر بتاؤ. دعویٰ تھا نا ایک فرشتوں کا کہ یہ انسان تو بظاہر نقصان کا باعث معلوم ہوتا ہے. اچھا تو چلو بھائی تم بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالو، وہ کہنے لگے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. لا، نہیں، علم لنا، ہمیں، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں کوئی علم، الا، سوائے، ما، جو، علمتا، آپ نے سکھایا، نا، ہمیں. لا علم لنا، ہمارا کوئی علم نہیں ہے، الا، سوائے، ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا. لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا. انکا، بے شک آپ ہی، انتا، آپ ہی. انکا، کا ترجمہ بھی آپ اور انتا کا ترجمہ بھی آپ، تو ہم کریں گے آپ ہی. انکا، بے شک آپ ہی، العلیم، علم والے ہیں، اور الحکیم، حکمت والے. العلیم، علم والے ہیں، الحکیم، حکمت والے. انکا انت العلیم الحکیم، آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی حکمت والے. اب یہ ہے فرشتوں کا جواب یہ تھا یا اللہ جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھی وہ تو ہم نے سمجھ لی، وہ تو ہمیں سمجھ لی، اور جو ہماری ضرورت کی نہیں تھی وہ ہم نہیں سمجھ پائے. یقیناً کہ ہمارے اندر ان کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، اور اگر ہمارے اندر ان کے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم بھی سمجھ لیتے. لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمارا کچھ بھی علم سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں علم والے، حکمت والے. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، یا آدم، اے آدم. انبئہم، دو لفظ ہیں، انبئ اور ہم. انبئ، بتاؤ، ہم، ان فرشتوں کو، انبئہم، ان فرشتوں کو بتاؤ، باسمائہم، اسماء، نام، ہم، ان چیزوں کے. انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے. فلما، پس جب، پس لما، جب. انبأ، حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، ہم، ان فرشتوں کو. فلما انبأہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو بتا دیے، باسمائہم، ان چیزوں کے نام. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم، یہ دو لفظ ہیں، لم، کیا، لم، نہیں. علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا،
الم اقل کیا میں نے کہا نہیں تھا، لکم تمہیں، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب غیب، السماوات آسمانوں کا، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ماں جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کن تم ہو تم تکتمون چھپاتے، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدونا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں، پھر میں تھوڑا سا مفہوم واضح کرتا ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم ان کو بتائیے، باسمائہم ان کے نام، ان چیزوں کے نام، فلما پس جب، انبأہم حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیے، باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس ساری آیت ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، فرشتوں نے اپنی جو خوبی ظاہر کی تھی وہ تھی ذکر، اذکار، تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، یہ بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو خصوصیت اور خوبی رکھی وہ تھی علم کا حصول اور علم کا سمجھنا۔ فرشتے جس جہان کے رہنے والے تھے وہاں کی ضرورت علم تھی، تسبیح تھی، ذکر و اذکار، تسبیح، حمد و ثنا، بس وہاں کی ضرورت وہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جہاں بھیجنا تھا، جس جگہ بھیجنا تھا، وہاں کی ضرورت علم ہے، وہاں کی ضرورت علم ہے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہے اور دنیا جو ہے اس کی ضرورت علم ہے کہ علم کے ذریعے انسان اس دنیا میں آئے گا، ترقی کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، ٹھیک ہے، دنیا کی ترقی کرے گا، آخرت کی ترقی کرے گا، یہ سب علم کے ذریعے ہوگا۔ فرشتوں کے اندر علم کے سیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ صلاحیت انسان کے اندر تھی۔ تو اب سمجھ آ گیا کہ میں اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، کیونکہ جس جہان کے لیے پیدا کیا ہے، جس جگہ کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جگہ وہاں علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر وہاں انسان نہیں رہ سکتا، علم کے بغیر وہاں زندگی نہیں گزار سکتا، اور پھر آگے جن مراحل میں جانا ہے علم کے بغیر انسان ان مراحل تک نہیں پہنچ سکتا۔ علم کے بغیر نہ اللہ کی معرفت آ سکتی ہے، نہ آخرت کا راستہ پتہ چل سکتا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہو سکتی ہے، نہ صحیح غلط کی پہچان ہو سکتی ہے علم کے بغیر۔ اس انسان نے جہاں رہنا ہے وہاں یہ ساری چیزیں اس کو پیش آئیں گی، ان ساری چیزوں کے اندر اس کی رہنمائی کیا چیز کرے گی؟ علم کرے گا۔
اور علم کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، سیکھنے کی تمہارے اندر نہیں ہے. اسی لیے میں اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں، اور یہ دنیا میں جب جائے گا تو پھر علم کے ذریعے یہ ترقی کرے گا. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو نبوت کے بعد جو سب سے بڑی چیز دی جاتی تھی وہ علم ہوتا تھا. اور انبیاء علیہم السلام جب دنیا سے جاتے تھے نبوت ساتھ چلی جاتی تھی، علم دنیا میں چھوڑ کے جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو علم حاصل کرے گا وہ نبی کا وارث بن جائے گا، وہ انبیاء علیہم السلام کا وارث بن جائے گا. دنیا کی ترقی وہ علم سے ہے، دنیا کی ترقی وہ علم، تعلیم کہہ لیجئے، اس سے ہے. اب جو جتنی زیادہ قومیں تعلیم کے اندر بڑھتی جائیں گی وہ قومیں اتنی ہی زیادہ ترقی حاصل کرتی چلی جائیں گی، وہ دنیا کے اندر طاقت حاصل کریں گی، حکومت کریں گی دنیا کے اوپر. اسی لیے مسلمانوں نے اپنے ابتدائی دور میں علم کو اس انتہا تک پہنچایا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے پاس آ کر علم حاصل کرتی تھی، اور پھر مسلمانوں سے حاصل کیے ہوئے علم کی بنیاد پر اپنی زندگیاں گزارتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو علم دوں، علم سکھاؤں. جس نے حضرت علی کا فرمان ہے من تعلمنی حرفا فانا عبد، جس نے مجھے ایک حرف کا علم دیا میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ کسی نے پوچھا کہ علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے. 10 جواب دیے اس کے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ علم والے ہیں اور ایمان والے اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بہت بلند ہیں. خیر علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو دنیا جو ہے اس میں انسان جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، فرض عین ہے. اور یہ بھی ترغیب دی ہے کہ علم حاصل کرو، کہاں سے کہاں تک؟ ماں کی گود سے لے کر قبر تک. اطلب العلم من المہدی الی اللحد. خیر بہت فضائل ہیں علم کے حاصل کرنے کے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو آدمی اس راستے پہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے جو شخص نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے. جو علم کی طلب میں نکلا اور اس راستے میں فوت ہو گیا، اللہ کے ہاں اس کو شہادت کا رتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے. قیامت کے روز اہل علم کو اللہ تعالیٰ خصوصی امتیاز اور شرف عطا فرمائیں گے. بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے سرفراز فرمایا، اور علم کی فوقیت اور فضیلت اور برتری اللہ نے ظاہر فرمائی کہ یہ انسان دنیا میں جائے گا تو یہ تسبیح کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزارے گا، وہ تو اس کی چلیں پاکیزگی کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے ایک چیز ہے، لیکن اصل اس کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے. اور اسلام کے اندر علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر لازم، ضروری اور فرض ہے. باقی یہ ہے کتنی مقدار ہے اس کی علم کی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا، لیکن مطلقاً اتنی بات یہ بہرحال ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے.